سمجھتے ہیں اللہ رب العزت نے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان سے منع نہیں فرمایا تھا. اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. یہاں ایک لطیف نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث کی نص بتا رہی ہے اسی اختلاف کو امت میں بنظر استحسان اچھی نظر سے دیکھا جائے گا جو امت کے لیے باعث رحمت ہو. اور جو اختلاف علمی یا اعتقادی زحمت بن جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت کا اختلاف نہیں ہے، وہ اختلاف و خلاف امت ہی ہے، حضور کی امت کو نقصان پہنچانے کے لیے. اس لیے اہل علم نے اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا. اختلاف میں رحمت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے، حدود ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. خلاف میں نہ ادب رہتا ہے، نہ حیا رہتا ہے، نہ حدود رہتی ہیں، نہ کسی شے کا پاس رہتا ہے. معزز ناظرین، اچھا ایک روایت مشہور ہے جماعت عمریہ کے نزدیک، اختلاف امت رحمت، اور اس کا ترجمہ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ میری امت میں جو اختلاف ہے وہ رحمت، وہ رحمت. تو اسی روایت کو انہوں نے اب یہ نقل کیا ہے اور اس سے مراد لیتے ہیں کہ جو ہمارے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے یہ سب رحمت. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث جماعت مخالفین کے نزدیک غلط حدیث، ضعیف حدیث، غلط تو نہیں کہہ سکتے، ضعیف حدیث، غیر قابل اعتبار. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور شرح کرتے ہیں یہ تو بالکل باطل معنی، یعنی امت میں جو اختلاف ہے یہ رحمت. آپس میں ڈسپیوٹس ہیں، آپس میں مثلا توحید کے مسئلے پر، انبیاء علیہ السلام کے صفات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، امامت کے مسئلے پر، تفسیر قرآن میں، نماز میں، روزے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت 73 حصوں میں بٹیں گے، سب جہنم الا ایک فرقہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اختلاف رحمت؟ اختلاف ہی کی وجہ سے 72 فرقے تو جہنمی بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اختلاف رحمت ہے تو ان کے اتفاق وہ تو پھر عذاب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہتے ہیں، یہ عجیب جملہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ علماء نے فرق رکھا ہے اختلاف اور خلاف میں، کہ اختلاف وہ اختلاف جو جس میں حیا ہے، جس میں احترام ہے وہ صحیح ہے، اور جس میں احترام نہیں ہے وہ رحمت نہیں ہے. حدیث دیکھیں، اختلاف امتی رحمت، میرے امت میں اختلاف افتراق یہ رحمت، جس طرح سے یہ معنی لیتے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ادب و احترام کا شرط. اور پھر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ علماء نے ہمیشہ فرق اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا ہے. تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو، یہ طاہر قادری صاحب جو ہے ایک سخنور بہت اچھے ہیں، سخنور، ان کے فن سخنوری میں کوئی شک نہیں، لیکن ان میں تحقیق میں بڑا ضعف. تو انہوں نے جب یہ جملہ کہا کہ علماء نے کہا ہے کہ اختلاف اور خلاف میں فرق ہے، تو میں نے بہت تعجب کیا. تو میں اس حدیث کے متعلق میں شروح کے کتابوں میں گیا، مثلا مختلف شرح مرقات المفاتیح وغیرہ ہیں، مختلف کتاب میں اس حدیث کو چھیڑا ہے محدثین نے اور فقہاء نے. تو مجھے کہیں نظر نہیں آئی کہ کسی نے اختلاف اور خلاف میں فرق رکھا. وہ جو مقرر حضرات ہیں وہ بعض نکتے ایسے بناتے ہیں عوام پسند ہوتی ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. یہ بھی انہی جناب طاہر قادری صاحب کے انہی جملوں میں سے ایک جملہ ہے، اختلاف اور خلاف میں فرق. اچھا، یہ حدیث جماعت مخالف کے نزدیک کمزور حدیث ہے، لیکن ہمارے نزدیک صحیح حدیث ہے، صحیح، لیکن اس کا معنی کچھ اور ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار کیا ہوتا ہے بھائی؟ لیل و نہار میں اختلاف ہے. اختلاف کا زبان ایک عربی زبان میں اختلاف کا ایک معنی یہ ہے کہ آپس میں ڈسپیوٹ ہو، آپس میں کسی بات پہ عدم موافقت ہو، اس کو اختلاف کہتے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے کو اختلاف بولتے ہیں، آنے جانے کو اختلاف بولتے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے معانی الاخبار لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چاپ قوم مقدسہ. یہاں پر صفحہ نمبر 259 میں یہ باب ہے معنی قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختلاف امتی رحمہ. اس کا آیت، اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ تو دیکھیں، عبد المؤمن انصاری نے حضرت بحر حقائق امام مغارب و مشارق امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، ان قوما رووا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان اختلاف امتی رحمہ. ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، انہوں نے روایت کی ہے ایک عجیب حدیث. کیا عجیب حدیث؟
ان اختلاف امتی رحمہ، میرے امت میں اختلاف رحمت ہے. جی ڈسپیوٹ کیسے رحمت ہو سکتا؟ کیا یہ صحیح حدیث ہے؟ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا صدقوا، یہ حدیث صحیح ہے. قلت ان كان اختلافهم رحمہ فاجتماعهم عذاب. میں نے کہا کہ مولا اگر ان کا اختلاف رحمت ہے تو ان کا اجتماع، ان میں برادری، ان میں یکجہتی، ان میں ہمدلی، عقیدہ ایک ہو، عمل ایک ایسا ہو، ایک ہی نہج پہ چلیں، یہ تو پھر عذاب ہونی چاہیے. تو مولا نے فرمایا لیس حیث ذهبوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے لیس حیث ذهبت وذهبوا، تم نے حدیث کا مطلب نہیں سمجھا. ان اختلاف امتی رحمہ، اختلاف امتی رحمہ اس کا مطلب یہ نہیں، اختلاف کا معنی آنا جانا. لوگوں کو حکم ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں جائیں. فلولا نفر من كل فرقة من كل طائفة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، کہ ہر قوم میں سے کچھ لوگ آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے دین سیکھیں. دین ہے کہ عقائد حقہ، اخلاق حسنہ، تفسیر قرآن، قراءت قرآن اور شریعت کے احکام سیکھ لیں. تو یہ آئیں جائیں، وہ زیارت کریں کے لیے آئیں گے، سیکھیں گے، آئیں گے جائیں گے، تو اس کو اختلاف کہا. اچھا فرمایا لیس حیث ذهبت وذهبوا انما اراد قول الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. سورہ مبارکہ براءت میں، سورہ توبہ میں آیت 109 ہے، 129 جس طرح یاد کرو. اچھا فامرهم ان ينفروا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ ويختلفوا الیہ. قرآن نے حکم دیا ہے کہ مسلمان جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے سیکھو. یختلفوا الیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا جانا. اختلاف کریں یعنی کیا کریں؟ اختلاف کریں، آئیں جائیں. آنے جانے پر بھی زبان اختلاف ہوتے ہیں. السلام علیکم اہل بیت النبوہ و مختلف الملائکہ، میرا سلام ہو اہل بیت نبوت اور محل اختلاف ملائکہ، یعنی محل ایاب و ذہاب، محل آنا جانا ملائکہ کے آنے جانے کا محل، ان کا مقام مختلف اس کو بولتے ہیں. اچھا فَيَتَعَلَّمُوا ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَيُعَلِّمُوهُمْ. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام دین سیکھیں، احکام دین سیکھیں. ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، سیکھنے کے بعد کیا کریں؟ پھر اپنے قوم کے پاس چلا جائیں. انما اراد اختلافهم من البلدان، انما اراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دین اللہ. انما الدین واحد، اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بلدان، مختلف بلدوں سے، مختلف ملکوں سے وہ زیارت کے لیے آئیں، تعلیم دین کے لیے آئیں، ملاقات کے لیے آئیں تاکہ احکام دین سیکھیں. اس کا مطلب یہ اختلاف فی دین نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے میرے عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر بغوی، معالم التنزیل، تالیف ہے حسین بن مسعود بغوی، جماعت مخالفین کے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، طبع دار طیبہ، جلد نمبر 1. اچھا یہاں پر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار فرمایا اختلاف اللیل والنہار، یہ مفسر کہتے ہیں ای تعاقبهما فی الذهاب والمجیء یخلف احدهما صاحبا اذا ذهب احدهما، معاف کیجیے، جاء الاخر خلفه. اختلاف اللیل والنہار کیا ہے؟ اختلاف اللیل والنہار یہ نہیں کہ رات دن میں مخالفت ہے، ڈسپیوٹ ہے. مخالفت سے مراد نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلف ہے. خلف یعنی پیچھے کو بولتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں. سمجھ میں آئی نا؟ تفسیر ہے فخر رازی، محمود ابن عمر الرازی، یہاں پر یہی ہے ان فی خلق السماوات والارض والذی یجعل اللیل والنہار خلفا، اراد اختلاف اللیل والنہار فی الطول والقصر، فاختلاف اللیل والنہار تعاقبهما فی الذهاب والمجیء. اختلاف اللیل والنہار کیا ہے؟ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، ایک بعد دیگر آتے ہیں. تو اختلاف امتی رحمہ، میرے امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، امت کے افراد آتے ہیں، سب امت تو نہیں آتے، امت کے افراد آتے ہیں ان سے احکام سیکھنے کے لیے، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء اور ان کے حجج طاہرین جو ہیں، یہ رحمت ہے. سمجھ میں آئی نا؟ اور ان کی ایک نقطہ یہاں پہ بتاؤں، مولوی طاہر قادری جو ہیں اسی تقریر نمبر 1 میں آگے جا کر کہتے ہیں کہ میں تو اختلاف دور کرنے کے لیے آیا، میں تو مخالفت
مخالفت کرانا نہیں چاہتا، میں تو اتفاق کرانا چاہتا ہوں. تو مولوی طاہر قادری جب تو خود کہتا ہے کہ اختلاف امت رحمہ، کہتے ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپیوٹ جو ہیں یہ اچھے ہیں، تو رحمت دور کرنے کے لیے کیا آیا؟ ہاں، تو اگر اختلاف دور کرنے کے لیے آیا ہے شیعہ میں اور جماعت مخالف میں اختلاف دور کرنے کے لیے آیا، یہ تو رحمت ہے. تم رحمت دور کرنے کے لیے کیا آئے ہو؟